السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے الضیافہ، یعنی میزبانی کے مسائل۔ تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ضیافہ یعنی میزبانی، یعنی دعوت کھلانے والے۔ جو مہمان کی خوش دلی سے خاطر تواضع کرنی چاہیے، یعنی میزبان مہمان کی خوش دلی سے خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ ایک دن رات کی میزبانی کرنا واجب ہے، یعنی ایک دن رات کی میزبانی کرنا واجب ہے، یعنی 24 گھنٹے۔ 3 دن رات کی میزبانی کرنا سنت ہے۔ 3 دن رات سے زائد میزبانی کرنا میزبان کی ثواب دید پر ہے، یعنی چاہے وہ قبول کر سکتے ہیں یا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو مہمان پر صدقہ کے، چاہے تو نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک دن اور یہ رات کی مہمانی تو واجب ہے، 3 دن تک سنت ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اور مہمان کو میزبان کے ہاں اتنی دیر قیام نہیں کرنا چاہیے جس سے میزبان تنگ آ جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دعوت میں آنے والے مہمانوں کی مقررہ تعداد میں اضافہ کی صورت میں میزبان سے اجازت لینی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی کی دعوت ہے، آپ لے کے چلے گئے 3 یا 4 کو، تو میزبان کو تکلیف ہوگی، اس لیے مہمانوں کو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو شعیب رضی اللہ عنہ اپنے قصاب غلام کے پاس گئے اور اسے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور بتایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیت 5 آدمیوں کو بلاؤں گا۔ غلام نے 5 آدمیوں کے حساب سے مختصر سا کھانا تیار کیا۔ پھر ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھٹا آدمی بھی آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو شعیب، ایک آدمی ہمارے ساتھ زائد آ گیا ہے، اگر تو چاہے تو اسے اجازت دے، چاہے تو نہ دے۔ شعیب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور اسے خوش آمدید کہنا مستحب ہے۔ وضاحت، یعنی جو میزبان جو ہے، مہمان آنے پر بالکل خاموش رہے یا چہرہ ایک دم سخت بنا کر رکھے، چہرے پر کوئی خوشی نہیں، غم کے آثار ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے میزبان، اور اسے خوش آمدید کہنا مستحب ہے۔ گھر میں میزبانی کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود
جو حاضر ہے اسی سے مہمان نوازی کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھوک لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ہے جو اسے آج کی رات اپنا مہمان بنائے، اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار سے ایک آدمی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، گھر میں موجود کسی بھی چیز سے اسے محروم نہ رکھنا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہنے لگی، واللہ بچوں کے کھانے کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جب بچے رات کو کھانا مانگیں تو انہیں کسی طرح سلا دینا اور آتے جاتے چراغ بجھا دینا۔ آج رات ہم دونوں کچھ نہیں کھائیں گے تاکہ مہمان سیر ہو کر کھا لیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہارے طرز عمل کو پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں مرد اور فلاں عورت کی میزبانی پر مسکرایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بعض لوگ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود اس کے کتنے ہی حاجت مند ہوں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، میزبان کسی مجبوری کے باعث مہمانوں کے ساتھ کھانے میں شرکت نہ کر سکے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ درزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا پیالہ لایا جس میں کدو کے ٹکڑے بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے کدو کے ٹکڑے چننے لگے۔ میں نے یہ دیکھ کر کدو کے سارے ٹکڑے آپ کے سامنے کر دیے۔ اس دوران وہ درزی اپنے کام میں مشغول رہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ معزز سامعین، میزبان کے وسائل کے مطابق مہمانوں کو میزبان سے تعاون کرنا چاہیے، یعنی میزبان کے پاس جو وسائل ہیں اسی کے مطابق مہمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ صرف بیٹھے رہیں یا چیزوں کی فرمائش کریں جو چیزیں نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ جو وسائل اس کے پاس ہے، جو کھانا ہے یا روٹی ہے یا سبزی ہے یا اچار ہے یا دال ہے، جو ہے وہی قبول کرنا اور اس کو اللہ کے نام پر کھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک مد 500 کلو گرام جو لیے، اسے پیس کر آٹا بنایا اور اس میں گھی انڈیلا، پھر انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا آپ کو بلانے کے لیے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، میرے ساتھیوں کی بھی دعوت ہے یا نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ واپس آئے اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھی بھی آئیں یا نہ آئیں۔ یعنی بچہ، اب بچے سے جب بات کریں گے تو کیا وہ جواب دے گا آئیں یا نہ آئیں؟ نہیں، بچہ خاموش چلا گیا ماں سے پوچھنے کے لیے جواب۔ دیکھیے کتنے سیدھے سادے تھے صحابہ کرام۔ انس رضی اللہ عنہ واپس آئے اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھی بھی آئیں یا نہ آئیں۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس تھوڑا سا کھانا ہے جو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے، کھانا سامنے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کو اندر بلا لو۔ 10 آدمی آئے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مزید آدمیوں کو بلا لو۔ اس طرح 40 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ آخر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں کھانے کو دیکھنے لگا اس میں کچھ کم بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہاں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو بچے ہیں وہ دیکھتے رہے کہ کھانا کچھ کم ہوا یا نہیں، لیکن کھانا کم نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت۔ معزز سامعین، گھر میں آنے والے مہمانوں کو چاہیے کہ وہ میزبان کو بے جا زحمت میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی مہمانوں کو چاہیے کہ وہ میزبان کو پریشان نہ کریں، جو چیزیں ہیں انہی کو تناول فرمائیں، بے جا فرمائش نہ کریں، اس کو تکلیف نہ دیں۔ معزز سامعین، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، جس میں لوگوں کو روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر کھلایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے گھروں میں تشریف لے گئے، ان سے سلام دعا کی۔ پھر جب اپنے گھر واپس تشریف لائے تو 2 آدمی ابھی تک بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو واپس پلٹ گئے۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے ہیں تو وہ دونوں جلدی سے اٹھ گئے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو اطلاع دی یا کسی اور نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے اور اسی وقت میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔ پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی اس وقت آیت یعنی پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ معزز سامعین، یعنی بیجا میزبان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
مہمان کی اچانک آمد پر میزبان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، میزبان کو مہمان کے لیے حد استطاعت سے زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی استطاعت سے باہر، اس کے اوپر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق مہمان کو کھلانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے غیر معمولی تکلف سے منع فرمایا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ معزز سامعین، کھانے کے دوران اور لے کہہ کر مہمان کو عزت افزائی کرنا مستحب ہے، یعنی مہمان کھانے کے دوران مہمان کو میزبان اور لیجئے اور تھوڑا لیجئے، اس طرح کہہ کر مہمان کی عزت افزائی کرنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوب پیٹ بھر کر دودھ پی چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ابا ہر، یعنی ہر یعنی بلی، یا ابا ہر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اب میں اور تو ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحیح ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اب بیٹھ جا اور دودھ پی۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ میں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پی۔ میں نے اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار یہی فرماتے رہے، اور پی، حتیٰ کہ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب تو میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، اس لیے نہیں پی سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا لاؤ اب مجھے دے دو۔ میں نے دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اور بسم اللہ کہہ کر بچا ہوا دودھ ختم کر دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ معزز سامعین، ضیافت میں کوئی کھانا ناپسندیدہ ہو تو مہمان کو میزبان کی عزت ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی میزبان کچھ پکایا اور اس میں سے کچھ آپ کو پسند نہیں آیا تو میزبان کی عزت ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے، اس میں نمک کی کمی ہے، وہ ایسا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، عیب نہیں لگایا۔ جی چاہتا تو کھا لیتے، نہ چاہتا تو چھوڑ دیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے مہمان کے آداب، یعنی مہمان کو میزبان کے پاس کس طرح سلوک کرنا ہے، کس طرح پیش آنا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت و خرافات، شرک و بدعات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت یعنی صحیح احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی۔